بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. چھٹے پارے کا تھوڑا سا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. چھٹے پارے کا جو انڈیا میں مشہور نام ہے لا یحب اللہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتیں ذکر کی ہیں. پہلی بات یہ بتائیے کہ مومن جو ہے سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں نبیوں پر ایمان رکھنا یہ ارکان ایمان میں سے ایک ہے. نبیوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے تقریباً 12 پوائنٹ لکھے ہیں، وہ بات بتا دیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان تمام نبیوں پر ایمان لائیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، اور ان پر بھی ایمان لائیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. دونوں پر ایمان لانا چاہیے. کوئی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن میں صرف 25 نبیوں کا ذکر ہی ہے، میں 25 ہی کو مانوں گا، اس کے علاوہ نہیں مانوں گا، ایسا کہنے والا کافر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے پورے مرد تھے، کوئی بھی عورت نہیں تھی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا رجالا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سارے مرد تھے. آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی تشریف لائے سب مرد تھے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو نبی نہیں بنایا. سوال یہاں یہ ہے کہ حضرت مریم کون تھی؟ حضرت مریم نبی یا نہیں تھی، نیک عورت تھی. اور جو ہے صدیق کا جو لفظ آتا ہے وہ نبی کے بعد ہی آتا ہے، جیسا کہ اللہ کہتا ہے من النبیین والصدیقین. تو اس طریقے سے پورے مرد تھے. تیسری بات یہ ہے نبیوں کی تعداد قیم اللہ کو ہے. ہمارے پاس معاشرے میں بعض لوگ خطبہ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء پر درود و سلام. ایسا نہیں بولنا چاہیے، روایت صحیح نہیں ہے. یہ روایت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن اتنی بات معلوم ہے کہ اس میں رسول 313 تھے. انبیاء کئی تھے لیکن رسول 313 تھے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے. ان تمام نبیوں میں 5 نبی اولو العزم ہیں. اولو العزم کا مطلب یعنی پختہ ارادہ کرنے والے اور دوسرے نبیوں کے مد مقابل میں زیادہ صبر کرنے والے. وہ کون 5 نبی ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر اللہ تعالیٰ 2 جگہ فرماتا ہے، سورہ احزاب میں، سورہ شورى میں. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پختہ ارادے کے مالک جیسے صبر کے ویسے آپ بھی صبر کیجئے. اسی طریقے سے ان نبیوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ غور سے سنیے. کل ایک نمازی ہمارے پاس آئے تھے، سوال کیا کر رہے ہیں انبیاء بھی گنہگار ہوتے کیا؟ ان کو سے کوئی سوال ڈال دیا ان کے دماغ میں. ہمارا عقیدہ کیا ہے دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں صغیرہ گناہوں کے علاوہ. صغیرہ گناہ کبھی کرتے ہیں، جیسے ہی کرتے ہیں فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کی روشنی میں ان کی اصلاح کر دیتا ہے. رہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ جھوٹ بولا تھا نا، جانتے نا، میں بیمار ہوں، بیوی کو بہن کہا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے توریہ کیا تھا. توریہ کا مطلب دل میں ایک رکھ کر زبان سے ہے کہنا. تو اس طریقے سے یہ حدیث بخاری میں ہے. اسی طریقے سے ان نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور دیکھیے کیا ہے، بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ. روایت کیا ہے؟ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. ذرا غور سے سنیے لفظ عقیدے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. وہ کھاتے پیتے زندہ نہیں، وہ زندگی برزخ کی الگ ہے. اسی لیے صحیح مسلم کی روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں معراج سے واپس ہوا تو میں نے موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ جانتے ہیں نبیوں کی جسم کو مٹی نہیں کھاتی، ایسے ہی زندہ رہتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انصار و مہاجرین نے قبریں کھودیں تو اندر سے دانیال ایک نبی نکلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو
آپ نے کہا فوراً دفن کر دو ان کو. ساتھ میں تورات کے کچھ حصے بھی تھے. کہا کہ اگر ان کو ایسے ہی باہر نکال دیا جائے لوگ دانیال کی قبر کو کیا کریں گے, شرک کا آماج گھبرائیں گے, اس لیے فوراً دفن کرو. اس طریقے سے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یا رسول اللہ یا محمد کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے, وہ مطلب نہیں ہے. اسی طریقے سے نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو امانت دی وہ امانت ہر نبی نے پہنچائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی پیٹ پر بیٹھ کر کیا فرمایا, اپنی پوری 23 سالہ زندگی کا خلاصہ لکھا. اے صحابہ کی جماعت, اللہ نے مجھے جو امانت دی ہے میں نے پہنچایا یا نہیں؟ آپ نے پوچھا. سارے صحابہ نے کیا کہا, یا رسول اللہ آپ نے پہنچایا, آپ نے امت کو نصیحت کی, آپ نے جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی تھی وہ پوری طرح ادا کر دی. دیکھیے میرے انگلی کی طرف اللہ کے نبی نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, کہا اے اللہ میں 23 سال تک زمین میں تیری طرف بلاتا رہے, تو گواہ رہ, تو گواہ رہ, تو گواہ رہ. تو اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 7واں آسمان میں عرش پر اوپر ہے. اللہ اکبر. احادیث سے کیسے کیسے علماء استدلال کرتے ہیں دیکھو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزے دیے. حضرت موسیٰ کو 9 معجزات دیا اللہ تبارک و تعالیٰ, حضرت عیسیٰ کو دیا. اور نبیوں میں جیسے نبی سردار ہیں ویسے آپ کا معجزہ بھی بہت بڑا ہے. اللہ کے نبی کے معجزے بہت ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں جو معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا, علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ یہ زندہ جاوید معجزہ قیامت تک دنیا میں باقی رہے گا. اسی طریقے سے حضرت انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے, اگر ان میں سے کسی کا ایک انکار کریں گے تو بھی کافر ہو جائیں گے. اگر کوئی یہ کہے میں موسیٰ کو نبی مانتا اور کوئی یہ کہے میں عیسیٰ کو نہیں مانتا, کافر ہو جائے گا پکا. حالانکہ وہ نبی پر ایمان لا چکا ہے, لیکن ایک نبی کا انکار بھی دوسرے نبیوں کو انکار کرنے کے برابر ہے. اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں, دیکھو ہمارے معاشرے میں میسیج نام کی ایک فلم ہے, جانتے ہیں آپ لوگ؟ اس میں کیا ہے, انبیاء کی فوٹو بنائی گئی اور حضرات صحابہ اکرام کی فوٹو بنائی گئی ہے. فرعون کی فوٹو, مریم کی فوٹو, آسیہ کی فوٹو. صالح فضل حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے یہ اسٹیچو وغیرہ بنانا جائز نہیں ہے, مذاق ہے. نبیوں کا بھی اسٹیچو نہیں بنانا اور جو ہے صحابہ کا بھی جو ہے ایکٹنگ کرنا نہیں. اس طریقے سے ان کے جو مجسمے بنا کر کے ایکٹنگ وغیرہ کرتے نا, یہ ناجائز ہے. یہ نبیوں کا اور صحابہ کا مذاق ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے, نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں نبیوں کو کتاب دی. حضرت آدم کو حضرت آدم کو نہیں دیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی, حضرت عیسیٰ کو انجیل دی, عیسیٰ کو جو ہے انجیل دی, داؤد کو زبور دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا. اچھی جو آیتیں پڑھ رہے تھے اس میں ایک بات یہ بھی آئی تھی, اللہ تعالیٰ جتنے کتابیں اتارا ان کتابوں کی حفاظت علماء کے حوالے کر دیا. تورات کی حفاظت علماء کے حوالے, انجیل کی حفاظت علماء کے حوالے. اسی وجہ سے نہ بدلے وہ لوگ تورات و انجیل کو, لیکن اللہ نے قرآن کو اتارا تو اس کی حفاظت نبی کے ذمہ نہیں کی, بلکہ اس کی اپنی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو دنیا کی کوئی بھی طاقت, کوئی بھی ملک, کوئی بھی صدر قرآن کے ایک نقطے کو بھی ماشاءاللہ جو ہے مکمل طور پر بدل نہیں سکتا. معزز حاضرین, اس صورت میں اللہ نے بتایا کہ اے کفار مکہ, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے پریشان کرتے ہو جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ کو پریشان کیا تھا. اور آپ جانتے ہیں یہود پر اللہ کا غصہ اترا تھا. کیوں اترا تھا؟ اللہ تعالیٰ وجوہات بتاتا ہے. عہد توڑے, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا, نبیوں کو قتل کیا یا قتل کرنے کی کوشش کی, مریم پر الزام لگایا, ظلم کیا, سود کو بڑھاوا دیا, لوگوں کا ناحق طور پر باطل مال کھایا. آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اب کہاں ہیں؟ آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان میں ہیں. اب دوسرے آسمان میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوسرے آسمان میں رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ اللہ کے نبی جب معراج کو گئے نا تو اس وقت عیسیٰ سے ملاقات بھی ہوئی. پہلے آسمان میں آدم میں, دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ کے بیٹے دونوں وہاں تھے. اصل میں بات کیا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیاں پکڑ کے قتل کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ کیا کیا, وہ عیسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے 12 دھوبی ہیں نا, ان کو حواری کہتے ہیں. تو
تو ان میں سے ایک کی صورت عیسیٰ سے ملتی جلتی تھی. جیسے ہی عیسیٰ کو قتل کرنے گئے اللہ تعالیٰ زندہ اٹھا لیا، عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا. وہ ان کے جو 12 شاگرد تھے ان کو پکڑ کے مار ڈالے اور کیا بولے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، ہم نے عیسیٰ کو مار دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے عیسیٰ کو مارے بھی نہیں، پھانسی بھی نہیں چڑھائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اونچا اٹھا لیا ہے. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان میں کیوں ہیں، غور سے سن لیجئے. قیامت کے قریب میں ان کو اترنا ہے، دنیا میں آ کر ان کو 7 سال رہنا ہے. جہاں جہاں پلس کی نشانی ہے سب ختم کریں گے، خنزیر کو ماریں گے. روایتوں میں آتا ہے عصر کی نماز کے وقت 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے. اللہ اکبر. ایسے خوبصورت ہوں گے، بالوں میں سے پانی نتھرتا رہے گا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے حمام سے نکلے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ کے بارے میں کیا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں بلکہ نبی کی امتی بن کر آئیں گے، اور جہاں تک خوشبو جائے گی کہ کافر سب مرتے جائیں گے. اللہ اکبر. اب کرونا وائرس سے تو لوگ ڈرتے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے نا، ان کے آنے کی خوشبو پا کر لوگ مر جائیں گے. ایسے بھی ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا کیا ملے گا، دجال کو ماریں گے. دجال کو کہاں ماریں گے؟ لوگ بولتے اسرائیل کا جو ایئرپورٹ ہے کریکٹ وہی ہے، وہ جگہ جو احادیث میں بتائی گئی ہے باب لد، کریکٹ وہی جگہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے دجال کو. اور بہت سی باتیں ہم اس کو جو ہے ٹچ نہیں کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، قیامت کے قریب میں آئیں گے. اچھا، بعض روایتوں میں آیا 40 سال رہیں گے، بلکہ یہ بھی سنے ہوں گے آپ. وہ 40 سال نہیں، وہ 7 سال ہی تھے. وہ کیوں 40 سال ذرا سمجھ جائیے. 30-3 سال کی عمر میں اللہ اٹھا لیا تھا ان کو بغیر شادی کے. بولتے ان جیسی نیک لڑکی دھنے کامی ملیچ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے اٹھا لیا ان کو. تو 30-3 سال کو 7 سال دنیا میں رہیں گے نا، دونوں ملائے تو 40 سال ہے. یہ ایسا بولتے ہیں 40 سال، ورنہ تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ 7 سال ہی دنیا میں رہیں گے. یاجوج ماجوج کا بھی مکمل طور مقابلہ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو 7 سال رہیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، نصارہ کا 3 کو ملا کر خدا بولتے سو. کیسا تو اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی بیوی حضرت مریم، اس سے پیدا ہوا سو بچہ عیسیٰ. ایسا یہ 3 فیملی بناتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسی بات ہے جس سے پہاڑ ریزہ ہو جائے اور جو ہے کیا ہے، پہاڑ پھٹ پڑیں. تو یہ جو ہے 5ویں پارے کا خود جو ہے کچھ باتیں تھیں 6 پارے کی. اب آئیے سورہ مائدہ میں کچھ باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یہ جو سورہ شروع ہوا المائدہ، المائدہ کا مطلب دسترخوان. حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے حواریوں نے پوچھا تھا کہ اے عیسیٰ، تمہارے رب کو طاقت ہے کہ آسمان سے دسترخوان اتار سکتا کی؟ حضرت عیسیٰ نے دعا کیا، اے اللہ ہمارے اوپر دسترخوان اتار. اسی کی طرف منسوب کر کے اس سورت کو نام دیا گیا ہے. اہل علم کہتے ہیں قرآن میں حلال و حرام سے متعلق یہ آخری صورت ہے. کون سی صورت؟ سورہ مائدہ. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی، اے لوگو یہ صورت میں جس کو حلال ہے حلال سمجھو، جس کو حرام ہے حرام سمجھو. اور آپ جانتے ہیں حلال و حرام کا علم بہت اہم ہے. اللہ نے جو کیا وہی کھانا، اللہ نے جو حرام کیا ہے وہی ہم سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حلال و حرام کا علم اپنے صحابہ میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا. اللہ نے اس صورت میں بتایا عہد پورا کرو، حالت احرام میں شکار نہ کرو. مکے مدینے میں احرام پہن کر رہتے نا، اس وقت خشکی کا شکار نہیں کرنا. مجھے ہرن مل گیا ہے شکار کر لوں گا نہیں، سمندر کا شکار کر سکتا ہے. اللہ آگے فرماتا ہے خشکی کا شکار نہیں کرنا چاہیے. اور جو جانور حج کو لے جائے جاتے پرانے زمانے میں، اسی بری نیت سے نہیں چھونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے مکے مدینے کا حرمت والے مہینوں کا مکمل طور پر احترام کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے. اللہ نے یہی بتایا ہے بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں ہم پر حلال کی ہیں ماشاء اللہ تبارک و تعالی نے اس میں انسانی فطرت کا پورا لحاظ رکھا ہے. جو بات کہہ رہے غور سے سمجھیے آپ. یہ
چیل کو اڑتے ہوئے کبھی دیکھیں آپ؟ چیل اس کا رنگ کیسے ہوتا ہے؟ کیا کوئی انسان اس کو دیکھ کر پسند کر سکتا ہے؟ دیکھتے ہی گھن آتی۔ اللہ تعالیٰ جو چیزیں حلال کیا ہے نا، ان چیزوں کو دیکھ کر فطرت پسند کرتی ہے۔ گائے کا گوشت دیکھتے ہی انسان پسند کرتا، مرغی کا گوشت پسند کرتا، وہیں خنزیر گوشت رہا تو چھی بولتے ہیں ہم سے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز حلال کیا نا، ہماری فطرت بھی پسند کرتی ہے اسے، لیکن جو چیز حرام ہے دیکھتے ہی گھن آتی ہے۔ اب شیر ہے نہ تو چیتا ہے، دیکھتے ہی انسان کیا کرتا ہے؟ جا کے خالی زو میں سے جالا میں سے دیکھ لے کے آ جاتے ہیں ہمیں، لیکن کھاتے نہیں اسے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز فرماتا ہے حرام چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ حرام، مردار ہے ہمیشہ حرام ہے، بہنے والا خون ہے ہمیشہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت ہے وہ بھی مکمل طور پر حرام ہے۔ معزز حاضرین، خنزیر کا گوشت حرام کیوں ہے؟ آپ سوال کریں گے، یہ خنزیر ہے نا، سور کیوں حرام ہے؟ سوال کریں گے آپ انشاءاللہ۔ ایک 2-3 منٹ اس کے بارے میں آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ دیکھو بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کئی کو اللہ تعالیٰ خنزیر گوشت حرام کیا ہے؟ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ گندا ہے وہ۔ دنیا میں جن کی فطرت میں گندگی ہے وہی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ کرسچن لوگ کھاتے نہ اسے دیکھتے ہوں یہاں، امریکہ پورا کھا رہا ہے، برطانیہ پورا کھا رہا ہے، یہ لوگ سب گندے ہیں، گندوں کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان کی فطرت پاک و صاف ہوتی ہے، اسی لیے وہ پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ خنزیر کو کیوں حرام دیا؟ کیا بولتے ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نجس چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خبیث کہا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ بڑی اچھی بات بتائیں، کیا کہتے ہیں؟ خنزیر حرام ہے، اس کا گوشت، اس کی ہڈی، اس کا چمڑا پورا حرام ہے، اس کی کوئی بھی چیز سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون سا گوشت کھائے تو بندوں کو فائدہ ہوگا، کون سا گوشت کھائے تو نقصان ہوگا۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اس کا جو گوشت ہے انسان کے دین کے لیے بھی، بدن کے لیے بھی مکمل طور پر حرام ہے۔ مومن کا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ حرام بولا اس لیے ہم نہیں کھاتے۔ آسان جواب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھو لنڈن کی ایک ہوٹل میں کیرلا کا ایک آدمی کام کر رہا ہے ایک ہوٹل میں، وہاں کا ایک آدمی آتا ہے، کیا بولتا ہے معلوم ہے؟ ہاتھی لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت لاؤ۔ وہ کام کرنے والا کیرلا والا ہے، انہیں کیا بولتا معلوم؟ شیخ اللہ تعالیٰ خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ دیکھو عرب میں رہنے والے لوگ کتنا متاثر ہوئے مغربی کلچر سے، خنزیر کا گوشت لاؤ بولتا، وہ اس میں کام کرنے والا انڈین معمولی کیا بولتا؟ خنزیر کا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ حرام قرار دیا ہے۔ یہ حرام کیوں ہے؟ مومن سوال نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کرے تو کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کا جواب بھی سن لیجیے آپ۔ مسلمان تو سوال نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو مجھے اور آپ کو پوچھنے کا اختیار نہیں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک ایمان نہ لانے والے کو کیسے مطمئن کریں گے آپ؟ دیکھو کیسے مطمئن کرتے ہیں، بولتے ہیں اس کے خون میں غیرت کم ہے، حیا کم ہے، جب بندہ کھائے گا تو اس کی غیرت مر جائے گی۔ ماشاءاللہ کیسا ہے؟ دیکھو اس کے خون میں کیا ہے؟ غیرت کم ہے، بے حیائی زیادہ ہے، بندہ کھائے گا تو بے حیا اور اس کی غیرت مر جائے گی۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جب ہم بکری پالے تو بکری کا اثر ہمارے اوپر ہوتا، اونٹ پالے تو اونٹ کا اثر ہمارے اوپر ہوتا، خنزیر کا گوشت پیٹ کے اندر گیا تو کیا اثر نہیں ہوگا؟ ذرا سوچ کر دیکھیے آپ۔ اب بکریاں پالے تو بولتے، اسی لیے ہر نبی کو بکری چرانے کا حکم دیا گیا۔ کئی کو بولے تو وہ کیا ہے؟ ہمدردی اور صبر، اپنی قوم کو سنبھالنا بول کے۔ تو یہ خنزیر کا جو انسان گوشت کھاتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ غیرت کا خاتمہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ بلو فلم میں گندی تصویریں بنانے والے لوگ زیادہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہے ہیں آپ؟ بات اچھی طرح بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی شیر کا گوشت کھایا تو شیر کی طرح چیرے گا، پھاڑے گا۔
اگر کوئی آدمی پنجے رکھنے والے جانوروں کا گوشت کھائے گا تو پنجے کی طرح کرے گا. اور آپ جانتے ہیں, ہم آپ کو ایک بات بتائیں, گائے کا گوشت بھی حلال ہے لیکن یہ بھی زیادہ نہیں کھانا چاہیے. ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گائے کے گوشت میں بھی اور اس کے دودھ میں وبا ہے, بیماری ہے. آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ حلال کر کے اس کے اندر بیماری کیوں رکھا ہے؟ ہر چیز کے کھانے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اگر آپ اس لمٹ تک کھائے تو وہ صحیح ہے, زیادہ کھائے تو گائے کا گوشت بھی انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے. معزز حاضرین, یہ خنزیر کے گوشت کے بارے میں کئی باتیں بتائیں. اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پر حرام ہوتے ہیں. کیسے؟ ایک چڑیا نے تو کبوتر اوپر سے نیچے گر کے مر گیا, یہ حرام ہے. نیچے گرا, اس کے اوپر رتی جان تھی, آپ اسے اٹھا کر ذبح کر دے تو ماشاءاللہ کھا سکتے ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چیزیں بتاتا ہے. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے. ایک آپ کو بات بتاتے ہیں, ہم غیر مسلموں کے ہوٹل میں کھاتے نا, ذرا ایک بات کا خیال رکھیے. غیر مسلموں ہوٹل میں آپ جا کر کھاتے نا, صبح میں ناشتہ کرتے, بمن کی ہوٹل بولتے, دوپہر میں میل رائس مل کیا بولتے اسے, وہ جو ہے دوپہر میں کھانا کھاتے جا کے کھا لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے غیر مسلموں کے دکانوں میں جہاں تک ہو سکے گوشت کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. اگرچہ حلال کٹ لکھا رہتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہے, ہمارے نوجوان کیا کرتے, جا کے بیکریوں میں چکن پفس, وہ پتہ نہیں کیسا رہتا, نہیں معلوم کس سے ذبح کر کر رہتا, کیا ذبح کرتا نہیں معلوم ہے. قریوں میں رہنے والے لوگ غیر مسلموں کے بس لوگ گوشت کھا لیتے. دیکھو یہ نیوالے اندر جا رہے ہیں نا, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے ہمارے ایمان پہ. حرام لقمے مت کھاؤ, گوشت دیکھ کر کھاؤ. وضو کے بارے میں چند باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ نے وضو کا حکم دیا ہے, وضو کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ کر کے بتایا. ہر ایک عضو کو ایک مرتبہ بھی دھو سکتے, 2 مرتبہ بھی دھو سکتے, 3 مرتبہ بھی دھو سکتے. پانی زیادہ ہے تو 3 مرتبہ, ذرہ کم ہے تو 2 مرتبہ. اب 10 روپے کا باٹل لے تو ماشاءاللہ اس میں وضو کر سکتے آپ. 21 مرتبہ دھونا ہر ایک اعضاء کو. وضو کرتے وقت بات نہیں کرنا چاہیے, عبادت سمجھ کے کرو اسے وضو کو. ہم کیا کرتے ہیں, وضو کو جو ہے ایک عادت سمجھ لیے ہیں, نل کھولے تو بس ایک بالٹی پانی وضو کرتے ہیں. ہم باتیں کر رہے ہیں, پانی اڑا رہے ہیں, ہم کتنے مرتبہ دھوئے یاد بھی نہیں رہتا. ایسا نہیں ہے. وضو ایک عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آ رہے ہیں, وضو کو آپ عبادت سمجھ کے کرو. اور اب جانتے ہیں وضو کرنے کے لیے ایک مت پانی تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وضو کی فضیلت کیا ہے, گناہ جھڑتے ہیں. آپ نے کہا جہاں تک بندہ وضو کرے گا وہاں تک کنگن پہنائے جائیں گے قیامت میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوری امتوں میں سے میری امت کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا وضو کریں گے اتنا چمکتا رہے گا ماشاءاللہ قیامت کے دن. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. وضو میں لوگ کیا کیا غلطی کرتے ہیں, زبان سے نیت کرتے نہیں ہے, 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھونا, اور ہر ایک کے لیے دعا بنا کر رکھ لیے ہیں لوگ, وہ بھی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھو, ناک میں اور کلی کرتے نا الگ الگ پانی نہیں لینا, یہ کچ لینا پانی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ابن القیم کہتے ہیں جب آپ کلی کرتے نا آدھا پانی منہ میں ڈالو, آدھا پانی ناک میں ڈالو. 3 مرتبہ کرے تو 6 مرتبہ نہیں کرنا. پانی لے کو کلی بھی ناک میں دونوں ملا کے دھونا چاہیے. اور روزے کی حالت میں ذرا پانی اندر زیادہ نہیں ڈالنا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے ذرا لیے تو ذرا تھوڑا کھینچو, زیادہ کھینچے گے تو کیا ہوگا, اندر جا کے وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے پانی اسراف بھی نہیں کرنا چاہیے. اور پیر دھوتے وقت جو ہے ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں, کباب کو جیسے کرتے نا ویسے نل کے نیچے لگڑتے بھی نہیں, کیا بھی نہیں. اور یاد رکھیں ہاتھوں کی انگلیوں میں جو گیپ ہے وہ پیروں کی انگلیوں میں نہیں آتا. ہر ایک آدمی اپنے پیر کی انگلیاں دیکھ لے. ابو داؤد کی روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو اپنی انگلی سے لے کر پیروں کی انگلیوں کے درمیان میں خلال کرتے تھے. اگر تھوڑی سی ناخن کے برابر بھی جگہ وضو باقی رہ گئی نا, آپ کا وضو نہیں ہوگا. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا جن کی ایڑیاں سوکھی تھی, تو آپ نے فرمایا یہ سوکھی جگہ کو جہنم کی آگ چھوئے گی. اللہ اکبر. ایسا وضو مکمل طور پر کرنا چاہیے. اسی طریقے سے یہاں خواتین بھی ہیں, ہماری عورتوں کو مسا کرنے آتش نہیں. مسا کیسا کرتے معلوم ہے, وہ انگلیاں لے لیتے, بس والی بال کھیلے جیسا
اپنی انگلیاں پیچھے لے کر اور پیچھے آ جاتے. نہیں, ہماری انگلیاں کیا جب مسا کرتے نا پورے سر کو لگ کر رہنا ہو, پوری طرح گدی تک جا کے برابر سر کو لگ کر مکمل طور پر واپس آنا چاہیے. اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتا ہے نماز کو کھڑے ہو گئے ہیں, جلدی جلدی وضو کر لگ بھاگ کو آتے. غلط ہے, یہ بات بھی ہے. پتہ نہیں کیا ہے, آپ ایئرپورٹ کو جاؤ تو 2 گھنٹے پہلے, یہاں نماز کا ہوتا 5 منٹ پہلے نہیں آتا. اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جو ہے نماز کے بعد دعا پڑھنا کبھی نہیں بھولنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پڑھے تو کیا ہوتا ہے, ماشاءاللہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے. اللہ کتنا بڑا عمل دیکھیے. اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, یہ دعا بھی. اور یہ دعا بھی ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. 3 دعائیں وضو کے بعد ہے. کب کب وضو کرنا چاہیے؟ نماز میں, طواف میں, تلاوت قرآن میں, سونے سے پہلے. اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات میں وضو کر کے سوتا ہے, جو بچھے توڑتا نہیں انہیں, اس کے اندر فرشتہ رہتا. اللہ اکبر, اس کے اندر فرشتہ رہتا ہے. تو جب بھی بندہ رات میں اٹھتا ہے تو فرشتہ اللہ سے بولتا ہے اے اللہ تیرے اس بندے کو معاف کر دے اس لیے کہ وضو کر کے سویا ہے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں, کھانے کی پلیٹ ڈھکلے سے جانور کی طرف پڑ گئے. نہیں, کیا کرنا, وضو کر کے اچھی طرح سونے کی عادت ڈالو. یہ کچھ باتیں تھیں انشاءاللہ, اور آدھے پارے کا خلاصہ صبح میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں زندہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر جو کوتاہیاں اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.